کہ جو چاہے اور جس طرح چاہے وہ کر سکتی ہے، چاہے تو کسی کو بیمار کر دے، کسی کو صحت دے دے، اور کسی کے رزق کو بڑھا دے، کسی کے رزق کو کم کر دے، کسی کو چاہے تو عذاب دے دے اور کسی کو چاہے تو اپنی رحمت سے نواز دے، اور کسی کو چاہے تو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، اس ذات سے کوئی انسان پوچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ خالق کل شیء، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے۔ جو کچھ انسان دیکھ رہا ہے، اس تمام کی تخلیق جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے۔ کہ خالق کون ہے کہ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، یعنی زمین کا مالک بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آسمانوں کا مالک بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تمام قسم کی تخلیق جو ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو بہایا ہے۔ فاخرج من الثمرات رزقا لکم، اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے لیے ثمرات اور پھل اگائے ہیں۔ وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وسخر لکم الانہار، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نہروں کو بنایا ہے۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند جو ہے اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس چیز کو انسان کی ضرورت تھی تمام ضرورتوں کو ہم نے پورا کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو انسان میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ آسمان سے بارش برسانے والی جو ذات ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی طرح پھل اگانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات کا کام ہے۔ اسی طرح کشتیوں کو مسخر کر دیا سحروں کی تفریح کے لیے اور کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سہولت میسر کی ہے۔ اور اسی طرح نہریں جو ہے اللہ رب العالمین نے چلا دی ہیں۔ اور اسی طرح انسان دیکھتا ہے سورج اور چاند جو ہے، سورج کی روشنی، آج کل انسان بڑا خوش ہوتا ہے سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں اس پر پڑے، اور ان سردیوں کے موسم میں کتنی بڑی نعمت ہے جو انسان کے لیے ہے۔ اسی طرح چاند رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں چاند جو ہے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی الگ ہے، اس کی روشنی الگ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت الگ ہے۔ اور آگے فرمایا اگر وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جس چیز سے انسان نے سوال کیا ہے وہ تمام چیزیں ہم نے اس کو مہیا کر دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر انسان جو ہے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو انسان کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ اور کہا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، انسان بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ تو ان آیات سے 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان آیات سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ تمام مخلوق کا مالک جو ہے، پیدا کرنے والا جو ہے، وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی تخلیق جو ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کے اندر آتا ہے کہ انسان کو پیدا بھی کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور اس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر،
کہا اللہ رب العالمین نے کہ انسان کس قدر ناشکرا ہے، ہائے انسان تجھے مار ہو، کہا قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، فقدرا، اور اس کے بعد تجھے تندرست بنایا ہے، تجھے درست بنایا ہے، ثم السبیل یسرا، پھر تمام راستے تیرے لیے آسان کر دیے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا خالق کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، حالانکہ پیدا کیا ہے تجھے اس نے اور اس کے بعد تجھے درست کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا اللہ رب العالمین نے تیرے جوڑوں کو بنایا ہے، تیرے پوروں کو بنایا ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان غور کرے اپنی تخلیق پر، اور اس انسان کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، اے انسان ذرا غور کر، میں نے پیدا کیا ہے تجھے، میں نے تیری آنکھوں کو بنایا ہے، میں نے تیرے کانوں کو بنایا ہے، میں نے تیرے دل کو بنایا ہے، اور بنایا اس وجہ سے ہے قلیلا ما تشکرون لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں شکر ادا کرنے والے۔ میں نے انسان کے جسم کو بنایا، آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائے، کان بنایا، دل دیا ہے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے، دماغ سے نوازا ہے، ہاتھوں سے نوازا ہے، ان پوروں اور جوڑوں سے میں نے انسان کو نوازا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ قتل الانسان ما اکفرا ان الانسان لکفور، انسان ناشکرا بھی ہے، انسان اے تجھے مار بھی پڑے، کس قدر تو ناشکری کرنے والا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے تو شکر ادا کرنے والا۔ یہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین کی ذات اس وجہ سے کر رہی ہے کہ تمام مخلوقات کا خالق بھی میں ہوں، اے انسان تیرا خالق بھی میں ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، کہا کہ تمام مخلوقات کو رزق دینے والا جو ہے وہ بھی میں ہوں۔ کہا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی قوت والا بھی ہے، مضبوط بھی ہے، اور رزاق بھی ہے۔ تمام مخلوق کو رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کہا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہا زمین کے اندر جو کچھ چوپایا ہے، چلنے والا جانور ہے، کوئی بھی ہے، اور اس کو رزق جو دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور چوپائے بھی کئی قسم کے ہیں، کہا کہ کچھ چوپائے ایسے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں، اور کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ ان تمام کا رزق کا جو بندوبست کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہم نے ان کا رزق کا بندوبست کیا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اس آیت پر اگر انسان غور کرے تو انسان کو کبھی اپنے رزق کا مسئلہ نہ ہو۔ کہا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ایسے ہیں، چوپائے ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، اپنا رزق کبھی اٹھائے نہیں ہوتے، ان کے پاس کبھی رزق ہوتا نہیں ہے۔ اللہ یرزقها، اللہ رب العالمین کو رزق دیتا ہے۔ کتنے چرند دیکھتے ہیں، پرند دیکھتے ہیں، جانور دیکھتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے مال کو جمع نہیں کیا، کبھی ان کے پاس مال موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اے انسان
اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، رزق کی وجہ سے نحن نرزقہم و ایاکم، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ انسان کے رازق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پہلا جو رشتہ ہے انسان یہ پہچانے کہ میرا خالق جو ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، پھر یہ پہچان حاصل کرے کہ تمام مخلوق کا رازق جو ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر اگر انسان غور کرے، جانوروں کی خوراک کی بات کرے، اگر ایک شیر کی بات کرتا ہے 18 کلو جو ہے روزانہ کا اس کا گوشت ہے، اللہ رب العالمین اس کو مہیا کرتا ہے، لیکن ایک انسان ہے اس کو معیشت کا بڑا مسئلہ ہے، رزق کا بڑا مسئلہ ہے، رب کو بھول چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے بندے اپنی اولاد کو قتل نہ کر اس وجہ سے کہ تو ان کو کھلائے گا کہاں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اور ایک مقام اللہ تعالیٰ نے کہا انسان ذرا اس بات پر غور کر، جب تو اولاد تھا تو بتاؤ اس وقت رزق کون دیتا تھا؟ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے رزق کا انتظام کیا جب تو بچپن کے اندر تھا، آج جوانی کی عمر کو پہنچا، آج تیرے بچے ہیں، تیرے بچوں کا رزق کا بھی انتظام بھی اللہ رب العالمین کی ذات کرے گی۔ انسان یہ سوچے کہ رزاق جو ہے ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، پھر اللہ رب العالمین جو ہے انسان کے رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ کہا کہ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے رزق تقسیم کرتے ہیں، جس کا چاہے رزق بڑھا دیا، جس کا چاہے رزق کم کر دیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں چاہوں تو رزق بڑھا دیتا ہوں، میں چاہوں تو رزق کم کر دیتا ہوں، میں چاہوں تو معیشت کو بڑھا اچھا کر دیتا ہوں، میں چاہوں تو معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور ایک مقام میں ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض، پھر رزق اللہ تعالیٰ رزق کے اندر کسی کو اونچا مقام دے دیتے ہیں اور کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض، یہ نہیں کہا کہ میں تمام کو رزق دوں گا، ایک جیسا رزق نہیں، کہا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض، کسی کو رزق زیادہ اور کسی کو اللہ تعالیٰ رزق کم کر دیں گے، یہ اختیار بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کسی کے رزق کو بڑھا دیا، کسی کے رزق کو کم کر دیا۔ آج انسان پریشان ہے، کہاں رزق کھاؤں گا، کہاں سے کماؤں گا، کیسے، کس طرح پہنوں گا، جیوں گا کس طرح، میری زندگی کیا ہوگی، میرے بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اے بندے معیشت ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ تو چاہے تو تو کہے کہ میں امیر ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں، رزق دینے والے بھی ہم ہیں، اور جتنا چاہے اتنا ہم دیتے ہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تقسیم کا مالک جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایک مقام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ہم ہیں معیشت کو اور رزق دینے والے، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم نہیں ہو رزق دینے والے۔ کتنا واضح پیغام دے دیا کہ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم رازق نہیں ہو، رازق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کتنا واضح پیغام ہے، خالق بھی میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، میں نے تمام جوڑوں کو تجھے پیدا کیا ہے، اے انسان تیری آنکھوں کانوں کو بنایا ہے، تمام مخلوق کا رازق میں ہوں، صرف تیرا نہیں باقی تمام مخلوق کو میں رزق دیتا ہوں۔ اور تیرے بارے میں کہہ دیا اے انسان تیری تقدیر کو میں نے لکھ دیا ہے، کسی کے رزق کو بڑھا دیا، کسی کے رزق کو کم کر دیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کچھ غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ امیری کی زندگی گزار رہے ہیں،
انسان کو کبھی اس معاملے کے اندر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ نظریں اٹھے اور ہاتھ اٹھے تو کہے کہ خالق بھی تو ہے اور اس کے بعد رازق بھی تو ہے, پیدا کرنے والا بھی ہے اللہ تو ہے, اور اس کے بعد میرے رزق کا بندوبست کرنے والا بھی تو ہے. میں کیوں اوروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں, اپنی جھولی کو پھیلاؤں, اپنے دامن کو پھیلاؤں, جب خالق تجھے مانا ہے, رازق بھی تجھے مانا ہے, میرے کھانے پینے کا بندوبست کرنے والی بھی تیری ذات ہے. انسان کا توکل ہو, انسان کا یقین ہو. پھر حدیث کے الفاظ ہے, امام کائنات نے فرمایا اگر انسان کا توکل جو ہے پرندوں کی طرح ہو جائے, اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح رزق دے گا. ہمارا توکل پرندوں سے بھی کمزور ہے. پرندے جو ہے کبھی مال جمع نہیں کرتے, ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل ہے, کبھی انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں دکھایا. اور جا کر کہتے ہوں آج کل حالات بڑے تنگ ہیں, ہاتھ دیکھیے